اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چند وائزین کو جہنم میں کولو کے گدھے کی مانند اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے دیکھا. جس طرح ہمارے یہاں کولو کا بیل ہوتا ہے نا، وہ گندم کے سٹوں میں سے دانے الگ کرنے کے لیے وہ بیل چلایا جاتا تھا، یا کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہ گول چکر کاٹتا رہتا ہے. تو میں نے وائزین کو دیکھا کہ اپنی انتڑیوں کے گرد وہ، جس طرح گدھے بھی یوز ہوتے تھے نا عرب میں، یہاں تو زیادہ تر بیل یوز ہوتے ہیں، اور اہل جہنم پھر اس کے گرد جا کے جمع ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب ہم تو جہنم میں آئے ہیں، آپ کیوں؟ آپ تو شیخ التفسیر تھے اور استاذ العلماء تھے، آپ تو یادگار اسلاف تھے، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ افسوس، جو ان چیزوں کا ہم تمہیں حکم دیتے تھے نا کہ کرو، ہم خود کوئی نہیں کرتے تھے، اور جن چیزوں سے ہم تمہیں منع کرتے تھے ہم خود اس سے منع نہیں ہوتے تھے. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے. صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179، یہ دو حدیثیں ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں، اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں. ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا نا، تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے. یعنی اس میں خود رسول اللہ بھی شامل ہے، اور اس کو سپورٹیو سورہ مریم کی آیت بھی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بن کے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور شہوات کی پیروی کی، عنقریب انہیں دوزخ کی وادی غی میں پھینکا جائے گا. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ تفصیلی حدیث بیان کی تھی. عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث خود سنی تھی کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا نا، اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے. پھر جب وہ ساتھی آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے، یعنی فوت ہو جاتے تھے، تو ان کے جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت میں. ایسے جو لوگ ہیں، ایسے حکمران جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے. جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے، قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ ہو. دیکھیں نا کیسا قتال ہے، زبان سے ہی سارے علماء ذبح ہو گئے ہیں. آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی نظر نہیں آ رہی ہیں، چلتے پھرتے مردے ہیں. یہ کہتے ہیں نا، وہ بندہ کہتا ہے زیادہ غم لگ جائے، کہتے ہیں زندہ لاش ہے. تو یہ سارے فرقوں کے علماء زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ زبان سے ان کے ساتھ قتال کیا ہم نے. تلوار تو بھی اٹھائی نہیں ہے. امید ہے تلوار تک نوبت نہیں آنی، امام مہدی آ جائیں گے، یہ ویسے ہی طلقاء ہوں گے، یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے آ کے. ان کو ویسے ہی اس وقت ہم نے معاف کر دیا. 4 مہینے کا ٹائم دینا ہے، یا تو آ جائیں ہمارے ساتھ، ادروائز جہاں پائے جائیں قتل کیے جائیں. یہ سب طلقاء ہوں گے انشاءاللہ امام مہدی کے زمانے میں. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دل میں ان سے قتال کرے وہ بھی مومن ہے. یعنی دل میں تو قتال وہی لوگ کریں گے نا جو عوام الناس ہے. اب یہ حدیث کو ذرا دیکھیں اور حضرت حسین ابن علی کا آپ کریکٹر دیکھیں. حسین ابن علی یہی سمجھتے تھے نا کہ میں نبی علیہ السلام کا نواسا، جنتی نوجوانوں کا سردار، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں قرآن نازل کیا، پیغمبر ہم میں مبعوث کیا، تو اب پیغمبر کے اس دین کا کسٹوڈین تو میں ہوں. اور پھر جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے، کیوں نہیں روکا ان کے رہبان اور احبار نے انہیں حرام خوریوں سے. اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ٹانٹ کیا اس بات پہ کہ ان کے علماء اور صوفی ان کو حرام خوریوں سے کیوں نہیں روکتے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے بہاف پہ وہ کون سے علماء تھے جنہوں نے حکمرانوں کو برائیوں سے روکنا تھا؟ اہل البیت. حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے. لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھا دے سن، او یار وہ لوگ سانو نہیں سمجھا سکتے، ساڈے کول بڑھو انہوں سمجھا دئیے کہ اللہ دے بندے ہو، اے آیتاں نے حدیثاں نے. تو حسین ابن علی، اور یہی دیکھیں جو حضرت حسین کو سمجھانے والے تھے ان کو تو سمجھ نہیں آئی ہوئی تھی، لیکن حضرت حسین کے مخالفین کو سمجھ آ گئی تھی. اسی لیے دیکھیں وہ جب تک حسین سے بیعت نہ ہو جائے وہ سکون سے نہیں بیٹھے. پوری دنیا نے بیعت کر لی ہے، خیر ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹمائز اس وقت ہوگی جب حسین اس کو مانیں گے، کیونکہ حسین کے ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹمائز ہو گئی ہے. جو وارث رسول ہیں، پیغمبر کی اولاد ہے، انہوں نے ہمیں مان لیا.
اچھا یہ بات ان کو بھی سمجھ تھی کہ جب تک حسین بیان نہ کرے نا اے تے اسی جعلی حکمران ہی اے تاندری دے حکمران اسی جدوں تک اے نہ مان لیں. ان کو یہ سمجھ تھی. تو میرا ایک کلپ بھی تھا اس میں, دا ڈفرنس بٹوین دا نیچرز آف ابن علی اینڈ ابن عمر, یعنی حسین ابن علی وہ کیوں اتنے ہارڈ لائنر تھے اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمر کیوں سافٹ تھے. یہ حدیث وہ تابعی کہتا ہے جب میں نے عبداللہ بن عمر سے بیان کی نا تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, یہ مولانا شریف نہیں ہے, مسلم شریف ہے. اب وہ تابعی کہتا ہے, پھر میں اس پہ ذرا کامنٹس دیتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں مان رہے تھے, کیونکہ اگر وہ اس حدیث کو صحیح مان رہے ہوتے تو ان کو یہ پتا چل جاتا کہ میں جو نیوٹرل رہا ہوں یہ تو غلط ہے, حسین کا سٹانس ٹھیک ہے. اور یہ مانتے تھے حسین ابن علی کو, وہ غلط نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ لوگ مکار ہیں, آپ کو شہید کر دیں گے, آپ کر رہے ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں موجود ہے, ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کوئی نیکی چھوڑنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے, میں نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا, نہ کوئی نیکی چھوڑی ہے, اپنی طرف سے پوری کوشش کی, سوائے ایک کام کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا. تو یہ عبداللہ ابن عمر کو اپنی وفات کے دنوں میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ مجھ سے غلط ہوا. اور دیکھ لیں پھر جس بنو امیہ کے خلاف وہ کھڑے نہیں ہوئے اسی بنو امیہ نے انہیں مروایا. صحیح بخاری میں ان کے پاؤں میں تیر مروا دیا تھا حجاج ابن یوسف نے, نیزہ مروا دیا تھا, اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی ہے 74 ہجری میں. تو آخری وقت میں سمجھ آ گئی. تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرن کے خلاف تھی نا, کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے, جو زبان سے کرے مومن ہے. یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے, بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ ابن عمر نے, حضرت علی کی بیعت نہیں کی کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا, یزید کی بیعت کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے. پھر یہ لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے بھی تھے واقعہ کربلا کے بعد, اور جن کو روک رہے تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے نا. انہوں نے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو نہیں دیکھی تھی. عبداللہ ابن مطیع بخاری مسلم میں آتا ہے. تو اور یہ البدایہ والنہایہ سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں تاریخ ابن کثیر سے کہ محمد بن انفیہ عبداللہ ابن مطیع سے ملے تو ان کو کہا کہ میں نے تو یزید کو بڑا صوم و صلات کا پابند پایا ہے اور سنت ڈھونڈنے والا, تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے والا پایا ہے. یعنی جن کے اباء و اجداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں اس کو انہوں نے سنت کے اوپر عامل اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے. تو عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ حضرت جتنا عرصہ آپ رہے ہیں نا وہاں, اتنا عرصہ میں اس نے یہ نیکی کے کام کیے ہیں, ادروائز وہ شرابی ہے اور شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال ٹھہرایا ہوا ہے, قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی, اور محمد بن انفیہ تابعی ہے.